دوستو، اس بار لاکھوں کی تعداد میں زائرین حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ ہر سو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند تھیں۔ سب کی نظریں خانہ کعبہ پر مرکوز تھیں اور اشک یک زبان ہو کر کہہ رہے تھے کہ حاضر ہوں اے اللہ، تیرے حضور حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یقیناً تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے، کسی بھی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہر سو ایک ایمان افروز فضا قائم تھی۔ سبھی حجاج کرام جب 10 ذی الحج کو رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے پہنچے تو اچانک شیطان کے مجسمے میں ہلچل سی شروع ہو گئی۔ سبھی حجاج کرام نے 7 کنکریاں اٹھا رکھی تھیں جو تینوں شیاطین کو ماری جاتی تھیں، مگر حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ جب حجاج کرام کنکریاں مار رہے تھے تو اچانک اس مجسمے میں دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی۔ حجاج کرام کی زبانوں پر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے، لوگ ڈر کر پیچھے ہٹے تھے۔ دوستو، آج تک کسی بھی عام انسان نے شیطان کو اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، مگر اچانک سے جمرات کو آگ لگ جانا دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ کہیں شیطان سچ مچ آزاد تو نہیں ہو گیا۔ مگر تبھی حجاج کرام نے اس جلتے ہوئے مجسمے کو مزید کنکر مارنا شروع کر دیے۔ وہ بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ وہ جمرات تو مزید ہی جلنے لگا۔ دھیرے دھیرے حجاج کرام اس معجزے کو دیکھ کر مشتعل سے ہونے لگے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں شیطان ہی تھا جو خدا کا ذکر بلند دیکھ کر جل رہا تھا، اور اس قدر جل رہا تھا کہ حجاج کرام کو ظاہری آنکھ سے نظر آنے لگا۔ سبھی حجاج کرام یک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے لگے اور دھیرے دھیرے وہ مجسمہ دوبارہ سے عام حالت میں واپس آ گیا۔ جن زائرین نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ ہاں، یہ وہی شیطان تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلق ہونے پر تکبر سے کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرنے والا، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے۔ آج اولاد آدم علیہ السلام کو اس قدر سر بلند اور دین پر قائم دیکھ کر شیطان اپنے ہی تکبر میں جلتا چلا جا رہا ہے اور اسی کوشش میں لگا ہے کہ وہ جتنا ہو سکے انسان کو بھٹکاتا رہے۔ مسلمان دوران حج 3 علامتی شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں۔ یہ حج کا ایک رکن ہے۔ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس میں ہر حاجی پر لازم ہے کہ 3 شیطانوں کو 7 کنکر ترتیب وار مارے۔ یہ عمل اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر جاری ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی شیطان کے ہتھ کنڈوں اور اس کے فریب سے ہوشیار رہ کر زندگی بسر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک انسان اور ابلیس کے درمیان کشمکش کا سلسلہ منقطع ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں اور اس کی فریب کاریوں کے مظاہرے دنیا کے مختلف ممالک میں صاف دکھائی دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ٹھیک ہی کہا تھا، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں۔ اسلامی فرائض کی ادائیگی میں سب سے مشکل مرحلہ حج کے دوران جمرات کو کنکریاں مارنے کا ہے۔ جمرات 3 مقامات پر واقع ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر مناسک حج کے دوران قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا میں پہنچے تو 3 مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے اور بیٹے کی قربانی سے روک کر اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر دفع کرنے کا اقدام کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گردن پر چھری پھیر دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے بیٹے کی جگہ جنت سے مینڈھا ذبح کرا دیا گیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر 7 کنکریاں مارنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ یہ عمل مناسک حج کی ادائیگی کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے مطابق ہر سال حاجی اللہ کے احکام اور سنت ابراہیمی علیہ السلام اور رسول اللہ کے مطابق شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ایک علامتی درجے میں ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو تربیت دینا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں شیطان جہاں جہاں بھی ورغلانے اور کسی نیک کام سے روکنے کی کوشش کرے اسے مار بھگایا جائے اور اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ قرآن کریم میں 4-5 مختلف جگہوں پر یہ حکم ہے کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو، ان پر چلنے سے بچتے رہو۔ کہیں عام لوگ مخاطب ہیں اور بعض جگہ مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے،
تو ایمان لانے والوں کو یہ تنبیہ کی ہے، مومنوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم ایمان لے آئے اس لیے اب ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تمہیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں تم ذرا بھی لاپرواہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹی تو تمہارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود ہے، کیونکہ شیطان گھات میں بیٹھا ہے۔ اس نے تو آدم کی پیدائش کے وقت سے ہی کہہ دیا تھا کہ اب میں ہمیشہ اس کے راستے پر بیٹھا رہوں گا، اور شیطان نے خود پر یہ فرض کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آدم اور اس کی اولاد کے لیے نیک راستے تجویز کرے گا، وہ ہر وقت ہر راستے پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کے دلوں میں طرح طرح کی خواہشات پیدا کروں گا تاکہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکتے رہیں، مختلف طریقوں سے انسانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اگر ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل بھی جائیں تو میں لگاتار حملے کرتا رہوں گا، کیونکہ میں تھک کر بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، میں بائیں سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس نے ایک طرح کا چیلنج دیا تھا کہ ایسے ایسے طریقوں سے حملہ کروں گا کہ ان میں سے بہتوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناشکر گزار لوگ ہوتے ہیں، تو واضح ہو گیا کہ وہ شیطان کے قدموں پر چلنے والے ہیں، اور شیطان کے قدموں پر حکم بھی ہے کہ نہ چلو۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ جیسا کہ واضح ہے کہ شیطان کا راستہ اختیار نہ کرو، ان باتوں پر عمل نہ کرو جو شیطان کے راستے کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جب انسان مومن بھی ہو، پتہ بھی ہو کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ ہو کہ شیطان کا راستہ انتہائی بھیانک راستہ ہے، یہ مجھے تباہی کے گڑھے کی طرف لے جائے گا، تو پھر کیوں ایسا شخص جو ایک دفعہ ایمان لے آیا ہو شیطان کے راستے کو اختیار کرے گا اور اپنی تباہی کے سامان پیدا کرے گا؟ کوئی عقل والا انسان جس نے ایمان بھی دیکھ لیا ہو، جانتے بوجھتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو اس تباہی میں نہیں ڈالے گا۔ تو پھر کیوں مومنین کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، اس سے بچتے رہو؟ تو ظاہر ہے یہ وارننگ، یہ تنبیہ اسی وجہ سے دی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ شیطان نے کھلے طور پر آدم کو، اس کی اولاد کو چیلنج دیا تھا کہ میں تمہیں ورغلاتا رہوں گا، اور ایسے ایسے طریقوں سے ورغلاؤں گا، اور ایسی ایسی جہتوں سے حملہ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہو کیا گیا ہے۔ اور یہ حملے ایسے پلاننگ سے اور آہستہ آہستہ ہوں گے کہ تم غیر محسوس طور پر یہ راستہ اختیار کرتے چلے جاؤ گے، میرا مسلک اختیار کرتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، اس آیت میں خطبات کا لفظ اس سچائی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان ہمیشہ قدم بقدم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کبھی یکدم کسی انسان کو بڑے گناہ کی تحریک نہیں کرتا، بلکہ اسے بدی کی طرف صرف ایک قدم اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے، اور جب وہ ایک قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر دوسرا قدم اٹھانے کی تحریک کرتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اور قدم بقدم اسے بڑے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارا صرف چند احکام پر عمل کر کے خوش ہو جانا اور باقی احکام کو نظر انداز کر کے سمجھ لینا کہ تم پکے مسلمان ہو، ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر تم اسی طرح احکام الہیہ کو نظر انداز کرتے رہے تو رفتہ رفتہ جن احکامات پر تمہارا ابھی عمل ہے، ان احکامات پر بھی تمہارا عمل جاتا رہے گا۔ بس اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو اور شیطانی وسوسوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو۔